کو سمجھائیں گے کہ اشارے کیا ہوتے ہیں, اور وہ توبہ تمہارے اشارے نہیں ویسے اشارے جو اشاروں کی زبان میں ہم بات کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ زبان آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو پاکستان میں تقریباً 90 لاکھ سماعت اور بصارت سے محروم افراد جو ہیں وہ اشاروں کی زبان استعمال کرتے ہیں, اور آپ یہ سوچیں کہ اس کی لرننگ کتنی ضروری ہے. اور ویسے بھی اشارے ہماری روزمرہ معمول میں ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں, سمجھا رہے ہوتے ہیں, دکھا رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. ڈرائیونگ کرتے ہوئے بالخصوص ہمارے اشارے سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ایک ہمارے معمول کا حصہ ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی بھی زبان استعمال نہیں ہوتی تھی, لوگوں کو بولنا نہیں آتا تھا, تو اس وقت اشاروں کی زبان ایسی ہوتی تھی کہ جو استعمال ہوتی تھی. لیکن پاکستان میں معیاری سائن لینگویج یا پھر اسٹینڈرڈ سائن لینگویج نہ ہونے کی وجہ سے جو خصوصی افراد ہیں ان کو بڑی مشکلات درپیش ہیں. تو اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. آپ ونڈو میں ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں, تعارف مجھے کروانا تھا لیکن میں پہلے ہی کروا سکتے ہیں. سیدہ ہبہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ونڈو میں, اور ساتھ ساتھ عالیہ احسن بھی یہاں پر موجود ہیں. تو جو سائن لینگویج سمجھنے والے ہیں وہ میرا انداز اور میری گفتگو سے اگر نہ سمجھ میں آئے تو وہ ظاہر ہے کہ ہبہ کو دیکھ کر وہ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس عالیہ اور ہبہ. یہ ذرا بتائیے گا عالیہ کہ ہبہ تو ایکسپلین کر ہی رہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں 90 لاکھ لوگ سائن لینگویج یوز کرتے ہیں, اور کیا پورے پاکستان میں ایک ہی معیاری لینگویج جو ہے وہ رائج ہے سائن لینگویج کی اگر بات کریں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی سائن لینگویج جو ہے اس میں جیسے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے بات کرتے ہیں کہ کلچر ڈفرینسز ہیں ہر جگہ پہ, تو تھوڑی بہت ڈفرینسز آ جاتے ہیں پاکستانی سائن لینگویج میں بھی. جیسے کراچی ہے اور پنجاب ہے تو دونوں کا کلچر تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہے, لیکن تقریباً سائن لینگویج سملر ہی ہے. جو پاکستانی سائن لینگویج ہے وہ آلموسٹ سملر ہی ہے پورے پاکستان میں جو ڈیف انڈیویجولز یوز کرتے ہیں. اوکے, تو مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ جیسے ہماری بنیادی زبانیں ہوتی ہیں اردو, پنجابی, سندھی, بلوچی اور اس کے علاوہ باقی لینگویجز بھی ہیں, اسی طریقے سائن لینگویج بھی ویری کرتی ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں, جس کا تھوڑا سا آپ نے حوالہ دیا؟ جی بالکل, بالکل مائنر ڈفرینسز ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں, کیونکہ پاکستان میں تقریباً ہم سیم کلچرز ہی یوز کر رہے ہیں, لیکن تھوڑے بہت ڈفرینسز ہر کلچر میں بھی آ جاتے ہیں. تو اسی طرح ہماری سائن لینگویج میں بھی پروونس صوبوں سے ریلیٹڈ جب ہم بات کرتے ہیں تو بالکل مائنر ڈفرینسز آ جاتے ہیں, لیکن تقریباً جگہوں پہ سیم ورڈز بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, ویسے یہ ہے کہ ہبہ بھی بات کر سکتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ شی از این ایکسپرٹ ان سائن لینگویج. ہبہ آپ سے بھی بات کرتے ہیں ہم تھوڑا سا, تاکہ مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ آپ کو یہ وقت کتنا لگا یہ سائن لینگویج سیکھنے میں اور اتنا ماسٹر کرنے میں اس کو؟ میرے والدین ڈیف ہیں تو سائن لینگویج از مائی مدر لینگویج, تو دیٹ از سم تھنگ جو میں بچپن سے ہی کمیونیکیٹ کر رہی ہوں. اوکے, تو کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ سیکھنے میں؟ آئی تھنک بچپن سے ہی, جیسے آپ کی جو بھی مدر لینگویج ہے آپ ہمیشہ سے ہی اس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, تو لائک وائز میں ہمیشہ سے ہی اس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہوں. تو اب تو نارملی بھی آپ اسی طریقے سے, اور سیکھنے کا طریقہ کار اس کا کیا ہوتا ہے؟ سیکھنے کا طریقہ کار دیکھیں, جب آپ کی فیملی میں آپ کے والدین, میرے دونوں والدین ڈیف ہیں, تو جب آپ کے والدین ڈیف ہوتے ہیں آپ روزمرہ ان سے اسی میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ آپ کو اتنا پروفیشنل لیول پہ سائن لینگویج کرنے کے لیے آپ کو ٹریننگس لینی پڑتی ہیں, لائک 2 months 3 months ٹریننگ, تو لائک پھر آپ اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اشارے سے اس وقت بھی بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایکسپرٹیز بعد میں آتی ہیں. بالکل. اوکے. اچھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ظاہر ہے کہ لینگویجز ڈفرینٹ یوز کی جاتی ہیں, تو کیا انٹرنیشنل سائن لینگویج بھی کوئی ہے جو پاکستانی سائن لینگویج سے ہٹ کے؟ بالکل. سو جیسے ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں لینگویجز یوز کرتے ہیں, جیسے پاکستان میں ہماری نیشنل لینگویج اردو ہے, ڈفرینٹ کنٹریز میں ان کی اپنی لینگویجز ہیں, اسی طرح ہر کنٹری میں اپنی اپنی سائن لینگویج یوز کی جاتی ہے. جیسے پاکستان میں ہم پاکستانی سائن لینگویج یوز کرتے ہیں, امریکن سائٹ پہ ASL امریکن سائن لینگویج یوز کی جاتی ہے. تو بیکاز کلچر ڈفرینٹ ہے, پاکستانی کلچر تھوڑا ڈفرینٹ ہے, امریکن کلچر تھوڑا ڈفرینٹ ہے, تو سائن لینگویجز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اینڈ آلسو آج ہم جو ہے انٹرنیشنل سائن لینگویج کا دن منا رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جو کہ پورا انٹرنیشنلی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اس دن کے لیے تھیم بھی پوری ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. جو اس بار کی تھیم ہے جو انٹرنیشنلی سیلیبریٹ کی جا رہی ہے, دیٹ از سائن اپ فار دا سائن لینگویج رائٹس. کہ جس طرح ہم نے پاکستان میں
صرف اردو نہیں لیکن باقی بھی ہم نے لینگویجز کو نیشنالٹیز دی ہوئی ہیں, جیسے سندھی ہے, ہمارے پاس پنجابی ہے, تو کیوں نہ ہم سائن لینگویج کو بھی نیشنل لیول پر لے کر آئیں. جب ہم سائن لینگویج کو نیشنل لیول پر لے کر آئیں گے تو وہ اسکولز میں اس کی سبجیکٹس آنا شروع ہوں گے اور لوگ زیادہ سے زیادہ سائن لینگویج سیکھیں گے. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ اب جیسے یہ سکھانا جہاں پر ضروری ہے انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے, وہاں پر جو لوگ اسپیشلی ایبلڈ ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, ان کو اگر شروع سے کوئی تربیت نہیں دی گئی تو وہ تو یہ سمجھنا ان کے لیے خاصا دشوار ہوتا ہوگا. بالکل, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ابھی اس کی اویئرنیس تھوڑی سی کم ہے. ابھی چینجز آنا بہت زیادہ سٹارٹ ہوئی ہیں لیکن اس لیول پر چینجز نہیں ہیں. جو ہمارے ڈیف انڈیویژولز ہیں یا ڈیف کمیونٹی ہے, اگر ان کی اسکولنگ نہیں ہو رہی ہے یا ان کی ایجوکیشن نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ ہوم سائنس بنانا شروع کر دیتے ہیں, اپنے پرسنل سائنس بنانا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو باہر کمیونٹی ہے ان سے وہ انگیج نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے سائنس وہ ڈفرینٹ لینگویج یوز کر رہے ہیں اور جو فارملی یوز کی جا رہی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اچھا عالیہ, ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ جہاں پر ایجوکیشن کا بجٹ اور ہیلتھ کا بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے, کم خرچ کیا جاتا ہے, وہاں پر آپ یہ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے وہاں پر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. کئی بچے جو ڈیف ہوتے ہوں گے وہ ایسے اسکولوں میں جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے نہیں ہو پاتی ہوگی, اور یہ ریئلائزیشن بھی کہ بچوں کو کسی اسپیشل اسکول میں بھیجنا ہے, اور وہ اسپیشل اسکول بھی ایسے ہوں کہ جہاں پر وہ افورڈیبل, کیونکہ دیٹ از آلسو اے پرابلم کہ آپ ایکسپرٹس جو ہوں گے تو ان کے ظاہر کے ریکوائرمنٹس ہوں گے. تو کیا کوئی لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے, ان کو سمجھایا جا سکے, کیونکہ اسی طریقے سے پھر ایک کلسٹر بنے گا. بالکل. سو ہم کنیکٹر کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو کنیکٹر میں ہم اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ جو ڈیف انڈیویژولز ہیں ان کے لیے سائن لینگویج انٹرپریٹرز, جیسے یہاں پر میرے ساتھ ہبا بیٹھی ہوئی ہیں, جو کہ اگر کوئی ڈیف پرسن اس چینل کو دیکھ رہا ہوگا تو وہ میری بات بہت آسانی سے سمجھ پا رہے ہوں گے. وہ اس وجہ سے کیونکہ میرے ساتھ ایک سائن لینگویج انٹرپریٹر ان کو سمجھانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں, انہیں ان تک بات کمیونیکیٹ کرنے کے لیے موجود ہیں. سو میرے بھی پیرنٹس ڈیف ہیں اور سائن لینگویج میری مدر ٹنگ ہے. جس طرح ہم نے اس لینگویج کو سیکھا نہیں ہے, یہ ہم میں انپٹ ہوا ہے. جیسے ہم بچپن میں سب کو سنتے ہیں, پھر اپنا پہلا ورڈ بولتے ہیں, گھر میں فیملی ہمیں ورڈ سکھاتی ہے, اور پھر ہم بڑے ہو کر وہی لینگویج, وہ لینگویج ہم اسکول میں جا کر نہیں سیکھتے, وہ ہم گھر میں لوگوں سے سن کر سیکھتے ہیں. اچھا, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ہبا سے بات کریں تو آپ انٹرپریٹ کریں. بالکل, ٹھیک ہے. اچھا جی ہبا, اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آپ تو ظاہر ہے کہ بچپن سے اس چیز کو دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ ڈیف تھے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ کرنا ہے, لیکن جو لوگ ظاہر ہے کہ خود اس چیز سے گزر رہے ہیں, یعنی کہ دے کین ناٹ اسپیک, دے کین ناٹ لسن, ان کے لیے اگر سیکھنے کا پروسیس ہو اور اب وہ شروع کریں تو وہ کتنا وقت ان کو لگ سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, جیسے کہ عالیہ نے پہلے مینشن کیا, پاکستان میں بہت کم ایسے لوگ, بہت کم ایسے ڈیف انڈیویژولز ہوتے ہیں جو کہ سائن لینگویج جن کو نہیں آتی, ورنہ یہ کمیونٹی بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو بیکاز ان کی اسکولنگ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اسکولس میں یہ لوگ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو موسٹلی لوگوں کو سائن لینگویج آتی ہے. لیکن اگر جو ہے کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو سائن لینگویج نہیں آتی تو آئی تھنک ان کو سائن لینگویج سکھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز that is something which is difficult. تو پھر تھوڑا مشکل سے اس پہ کام ہوگا. that much used to it کہ آپ غصے کا اظہار بھی خاموش رہ کے بھی کر سکتی ہیں؟ نہیں, غصے کا اظہار میں اپنے ایکسپریشن سے کروں گی, اور وہ بہت زیادہ ایکسپریسو ہوگا آپ کے لیے, بیکاز اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار تمہارے پیرنٹس ڈیف ہیں, تمہیں تو گھر پہ ڈانٹ ہی نہیں پڑتی ہوگی. نہیں, بہت زیادہ پڑتی ہے, بہت خاموش ڈانٹ نہیں ہوتی. They have the voice. They have the voice. Yeah. But they cannot vocalize it. They can scream. They don't know how to use that voice and how to speak words properly. But they have a voice, تو آپ کو کافی زیادہ چیخ سنائی دے گی. چلیں, thank you so much عالیہ, thank you so much ہبا, بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے, اور I'm sure کہ اس سے کافی لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوئی ہوگی. چلیں جی, ایک بریک ہے یہاں پر جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے.